جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ہم اگر پڑھیں جگہ جگہ نا، اس میں یہ بتایا گیا جیسا آرٹیکل اس کے جو پہلے پریمبل ہے اس میں آبجیکٹیو ریزولوشن، اس میں کیا سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ المائٹی الون. اور ادھر جو ہم لوگ اختیار استعمال کر رہے ہیں پاکستانی پیپل پاکستان کے اوپر، اٹ از اللہ تعالیٰ کا سیکرٹ ٹرسٹ ہے جو ہم یعنی اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہے، ہم ایز اے ٹرسٹی اس کے اوپر کام کریں، یعنی یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی. آرٹیکل 2A کے تحت ہم نے اس آبجیکٹیو ریزولوشن کو اس کا باقاعدہ حصہ بنا لیا کانسٹیٹیوشن کا. اس کے بعد ہماری آرٹیکل 227 ہے، وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی قوانین اس وقت موجود ہیں ان سب کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈالا جائے گا. اور اس کے بعد پاکستان میں کوئی بھی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو قرآن اور سنت سے ریپگننٹ ہو، اس سے مخالف ہو. اور اب یہ جو جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں یہ تو آگئی بنیاد کے اوپر پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے جو سب سے بلند جس کو آپ قانون کہتے ہیں اس میں آپ نے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر امپلیمنٹ کیسے ہوگا، اس کے اوپر ہم نے 2 ادارے بنائے ہیں اور وہ کانسٹیٹیوشن نے ہی بنائے ہیں. ایک ہم نے بنایا ہے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اور دوسرا ہم نے بنایا ہے فیڈرل شریعت کورٹ. اب یہ ہم لوگ ان اداروں کو اہم نہیں سمجھتے، یعنی خاص طور پہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ ان کی قدر نہیں کرتا. اب یہ ادارے ہم نے کانسٹیٹیوشن کے ذریعے بنائے ہیں. اب یہ بھی بات ہو رہی تھی سپرمیسی آف پارلیمنٹ بھی بنائی ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت، اور اسی کانسٹیٹیوشن نے پارلیمنٹ کو کچھ اختیارات دیے ہیں، اور اسی کانسٹیٹیوشن نے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بھی بنائی ہے. یعنی اگر ہم کانسٹیٹیوشن کے ساتھ دیکھیں یہ دونوں ایک جگہ پہ ہیں، دونوں کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں، لیکن ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ رولز دیے ہیں کانسٹیٹیوشن نے، فرض کر لیں. اور اسی طرح ہم نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی ہے. تو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا کام کیا ہے کہ جو بھی قانون سازی ہو وہ پارلیمنٹ کی مدد کرے تاکہ اس کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈالا جائے. کوئی بھی ہماری لیجسلیشن ہوتی ہے، کوئی بھی ہماری قانون سازی ہوتی ہے، اور اسی طرح وہ مشورے دے پارلیمنٹ کو، اور پارلیمنٹ کے اوپر اس پہ غور کرنا، اس پہ ڈیبیٹ کرنا ضروری ہے. کوئی بھی مشورہ جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی دیتی ہے کسی بھی قانون کے متعلق، یعنی یہ قانون جو ہے یہ قرآن و سنت سے مخالفت ہے، اس میں یہ خرابیاں ہیں، اس کو درست ہونا چاہیے، یہ ہے سفارشات دینے والی اتھارٹی ایک. اور دوسرا ہم نے ادارہ بنایا فیڈرل شریعت کورٹ، اور اس کا کام کیا ہے، یہ کوئی بھی اگر قانون اسلام سے مخالفت کے اوپر ہے، یعنی آرٹیکل 227 کے خلاف ہے، یعنی ریپگننٹ ٹو انجنکشنز آف اسلام ہے، قرآن اور سنت سے مخالفت پر ہے، تو کوئی بھی پاکستانی شہری وہ فیڈرل شریعت کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ کورٹ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ قرآن و سنت سے مخالفت کے اوپر ہے، لہٰذا اس کو وائڈ ڈکلیئر کیا جائے. اور فیڈرل شریعت کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس قانون کو اگر سمجھتی ہے کہ وہ قرآن سے مخالفت پر ہے، اچھا یہ کام وہ کسی پٹیشن کے اوپر بھی کر سکتی ہے اور خود بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ ضروری نہیں ہے اس کے بعد کوئی پٹیشن ہے، وہ خود اگر دیکھتی ہے فیڈرل شریعت کورٹ تب بھی وہ یہ ایکشن لے سکتی ہے کہ وہ ایک ٹائم دے گورنمنٹ کو کہ اس ڈیٹ تک آپ اس قانون کو تبدیل کر دیں، اور لیکن اگر آپ اس دن تک نہیں کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی وائڈ ڈکلیئر ہو جائے گا، یعنی وہ کل عدم قرار دیا جائے گا. یہ 2 ادارے ہم نے بنائے ہیں اور یہ بہت اہم ادارے ہیں.